اب آپ کے یہاں ایک پوری دنیا ہے یا ہم یہاں پورے ٹورنٹو کے لوگ اس کام کا تصور کریں. خدا جانے خالق کے علم میں کم کا تصور کتنا ہے. یا زیادہ کا تصور کی انتہا نہیں ہے تو کم کے تصور کی انتہا کہاں ہو جب تصور ہے انتہا کا. تو اس کا مقصد ہے کم کسی ایسے تصور قلیل کا نام ہے جو صرف خالق ہی کے لیے ہو سکتا ہے, کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کیا فرمایا, کیا لے گیا, کم سے کم, قلیل سے قلیل. اس میں قلیل کا تصور اب ہمارے صرف سمجھانے کی حد تک ہو سکتا ہے, تصور کی حد تک نہیں ہو سکتا. بس کم سے کم وقت میں لے گئے. تو اب لے جانے میں پھر کسی اور کے واسطے کا تصور ختم, کسی اور ذریعے کا تصور ختم. جب خالق لے گیا کم سے کم وقت میں تو پھر ذریعہ لے جانے کا اور کیا ہوگا. وہی بہتر جانتا ہے اس وقت کے حوالے سے کہ وہ لے گیا تو کتنے کم وقت میں لے گیا. آپ سمجھ جائیں وہ بیت المقدس میں بھی روایت ہے گئے اور وہاں نمازیں بھی پڑھی اور وہاں یہ بھی ہوا, سارا کچھ ہوا, لیکن اسے لیلن کی درس میں کم وقت کا آتا نہیں. غور نہیں فرمایا. پھر یہ کم وقت کا تصور کہاں سے آئے گا. میں نے فرمایا نا, میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کم وقت میں جو لے گیا اور پھر یہ کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھائیں. یروشلم میں بھی گئے جیسے روایات بتاتی ہیں, وہاں بھی گئے وہاں بھی گئے وہاں بھی گئے, تو پھر کم وقت کا تصور ہم اس کو کس طرح لے آئیں گے. اب اسی کم وقت کے تصور ذرا برابر صلوات میں بسم اللہ برابر صلوات یا سرکار جب کم وقت میں لے گئے. دیکھیں کچھ اللہ تعالیٰ نے معصومین کے حوالے سے بات تو چلے گی نتیجتاً معصومین کے قول پر بات جا کے ختم ہوگی, لیکن ان کی بات کو سمجھنے کے لیے یہ دنیا عالم اسباب ہے. اس دنیا میں میری طرف دیکھیں کچھ ایسے لوگ ذہنی طور پر سنے گئے, اللہ جانے ان کی کون سی خوبی اسے پسند ہے. یہ جو آپ کے آگے رکھا ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ شاید موبائل کہتے ہیں. یہ موبائل کس نے بنایا؟ یہ موبائل اب آواز کی جو رفتار ہے وہ آپ کو تو معلوم ہے. ایک بجلی یا نور کی رفتار کتنی ہے, ایک سیکنڈ میں کتنا چلتا ہے, 1,80,000 سے. اب جتنی کہیں گے میں مانتا جاؤں, آپ تو مانتے ہیں, بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں گے. اگر پہلے کسی کو کہے کوئی نہیں مانے. یہ کس نے بنایا؟ کسی نے تو بنایا. اب آپ بیٹھے یہی ہیں ایسے رکھتے ہیں, کہاں کی آواز کہاں ملا رہے, کوئی تو شے ہے نا. جب ہے تو اب یہ انکشافات آج سے 200 سال پہلے کیوں نہیں ہوئے؟ پہلے نہیں. اب تمہارا جتنی زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا علوم آل محمد کی حقیقتیں سامنے آنی, یہ ساری ان کی جو ان کے فرامین ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے یہ زمین میں کشش ارضی جو ہے, اب آپ تو اسٹوڈنٹ اور جو ہمارے بچے بھائی پڑھتے ہیں انہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ کشش ارضی کو کس نے سب سے پہلے ثابت کیا. کشش ارض, زمین کی کشش اوپر پھینکتے ہیں وہ نیچے کیوں آتی ہے. ایک ایسی شاہ اوپر پھینکے تو وہ نیچے آ رہی ہے, اور اس کو اگر ایک اٹھائیں کوئی چیز تو وہ نیچے کیوں جا رہی ہے. آپ کے ہاتھ میں وزن کیوں پڑ رہا ہے, حالانکہ نیچے اٹھائی نہیں ہے, وزن کیوں پڑ رہا ہے. اب وزن پہ ہو, میں نے کہیں بھی بل سے ادھر نہیں جاتے. اب یہ جو وزن پڑ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے, کوئی کشش ہے اس زمین میں, کوئی کشش ہے. تو اس کشش ارضی ہمیں پہلے تو پتہ ہی نہیں کس نے اس کا انکشاف کیا. اسحاق نیوٹن. یہ علم حیات کس نے ظاہر کیا؟ علم حیات کا بانی کون ہے؟ نیوٹن.
نام نہ لوں یا لوں لے لینا، کوئی حق نہیں، آپ گھبرائے ہوئے ہیں، میں ایسے ذرا برابر صلوات پڑھیں گے اسے سر کا بھی اس وقت کا خطاب مل گیا، تو سارے اس کو کہتے ہیں سر اسحاق نیوٹن. توجہ فرمائیں، بڑی باتیں آئیں گی اس کو اگر ہم سمجھیں گے. اس نے کشش عرضی کا انکشاف اس نے کہ زمین کے اندر ایک کشش آئی، اسی کشش میں اس نے جہاں جذب کا تصور دیا اس نے وہاں دفاع کا تصور بھی دیا. جذب کھینچنا، دفاع روکنا. تو معلوم ہوتا ہے ایک نظام جب بھی برقرار رہ سکتا ہے جب اس میں دونوں قوتیں، اس میں جذب بھی ہو دفاع بھی ہو. یہ کشش عرضی سے ہمیں اس نے ایک تصور دیا، اس تصور سے ذرا بڑھ کے اور آگے انکشافات ہونے لگے. اس کا مقصد ہے کہ جتنی یہ سیارے ہیں، افلاک ہیں، یہ ایک دوسرے سے اسی کشش سے مربوط ہیں. ایک دوسرے کو یہ اب ہوا میں کھڑے ہوئے، کس میں کھڑے؟ ہوا میں. یہ ہوا میں ہے نا، اوپر اللہ جانے کیا نظام ہے. ابھی تک ہم اسے فضا ہی کہیں گے کہ فضا میں یہ سارا نظام ہے، اور یہ سارا نظام کس سے؟ ایک دوسرے کے اس جذب و دفاع ہی کی وجہ سے تو باقی ہے. اس کا مرکز اس نے سورج کو بنایا. کہتا ہے تمام کا جو جذب دفاع کا مرکز ہے وہ سورج. جب تک یہ لفظ ہے میں آپ کو آتی ہیں یہ سورج، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سیارے ہیں اس سورج کے گرد، مشتری ہے، زحل ہے، عطارد ہے، یہ سارے سیارے کس کے گرد گردش کر رہے ہیں؟ سورج کے. جب گردش کر رہے ہیں تو اپنے محور سے دور کیوں نہیں نکل جاتے؟ اپنے محور سمجھ میں وہ دائرے میں جو دائرۃ الوجود ایک اور ہے، اس کو ابھی محور کہتے ہیں. اپنے محور میں کوئی دلچسپی ہے یا نہیں ہے؟ ذرا دلچسپی پیدا فرمائیں گے. برابر صلوات اللہ کہ اپنے محور پہ یہ گھوم رہے ہیں، اور جتنی رفتار ان کی وہ بھی سائٹ میں، لیکن اب تو معلوم ہو گیا ساری چیزیں گھوم رہے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں محور سے دور کیوں نہیں نکل جاتے؟ اس کا مقصد ہے کوئی قوت جذب ہے جو ان کو کھینچے ہوئے کہ محور سے نہیں باہر نہیں نکلنے دیتی. پھر یہ اگر باہر نہیں نکلنے دیتی پھر مرکز سے کیوں نہیں آگے ٹکرا جاتی؟ معلوم کوئی قوت دفاع ہے جو انہیں روکے ہوئے. معلوم اگر دو قوتیں، ایک قوت جاذبہ ہے اور ایک قوت دافعہ ہے. قوت جاذبہ کھینچ رہی ہے، قوت دافعہ دفاع کر رہی. یہ دونوں قوتیں اگر برابر کی نہ ہوں نظام عالمی چاہیے نہیں سکتا. بات کہاں تک پہنچ گئی؟ لیکن نتیجہ وہ ان دونوں قوتوں کا برابر ہونا ضروری ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ 21 مارچ کو جتنی فاصلے پر یہ زمین سورج سے ہوگی ہر 21 کو وہی فاصلہ رہے گا. 21 مارچ نوروز ہے نا، تو سمجھ لیں نا اتنی فاصلہ رہے گا. اس کا مقصد ہوا کہ یہ جو دو قوتیں ہیں، قوت جذب اور دفاع، یہ ایک کھینچ رہی ہے، ایک دفاع کر رہی ہے. اچھا یہاں تک بات کو آگے بڑھائیں. اب یہاں تک جب ہم پہنچے دو قوتیں جاذبہ، اور اب ہم اس کو شریعت کی طرف لے آتے ہیں. یہ کھینچ رہی ہے، یہ دفاع کر رہی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کھینچنے والی قوت جاذبہ کا نام محبت ہے، قوت دافعہ کا نام نفرت ہے. میں کیا کہہ، اور انہوں نے نتیجہ کرنا. اب وہ مرکز دائرے میں نہیں ہے. کعبہ قوسین ہی تو مرکز دائرے میں ہے، لیکن کعبہ قوسین میں نہیں رہا.